سیدنا بکر مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کے عیبوں کے وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بری عادات بھی ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کسی کے عیب کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کسی کی برائیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ آج کل تو ہم اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ہم تو آج کل کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر الزام لگاتے ہوئے یا ان کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے ہم گریز نہیں کرتے۔ آج ہماری محفلوں کا، ہماری مجالس کا، بلکہ خاندانوں کا یہ حال ہے، اور اس غیبت نے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بکر مزنی رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے یہ جو لوگ بے جا لوگوں کے عیبوں کے وکیل بن جاتے ہیں، یعنی کہ ویسے ہی جہاں پہ بیٹھے کسی کا عیب ڈسکس کرنا شروع کر دیا، کسی کی برائیوں پر تذکرہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عمل کی وجہ سے اور ان کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کسی بندے سے ناراض ہے تو دیکھو اس کی مجلس میں بیٹھ کے، اگر وہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس قدر برا فعل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی، یہ کون تھے؟ یہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیر تھے اور ماموں بھی تھے۔ آپ ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ وہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہے، اور قبرستان میں دیکھا اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوئے اس بات پر کہ قبرستان میں اس طرح آ کر کون بیٹھتا ہے؟ تو آپ جب اس کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ بھی ایک بڑے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تھی۔ آپ وہاں پہ بیٹھے تھے تو حضرت سری سقطی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پر کیا کرنے بیٹھے ہیں قبرستان میں؟ آپ نے فرمایا میں یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، کیونکہ دنیا داروں کے پاس جا کے بیٹھوں گا تو وہ کسی نہ کسی کی غیبت کریں گے۔ تو یہ اس قدر برا اور کبھی فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، امت کے بڑے بڑے صوفیاء نے، سب نے ہمیں اس بات سے روکا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں پیار دیا جائے تو ہمیں پیار دینا بھی ہے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان کا جو ہے بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایمانداری کے معاملے کیے جائیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کیا جائے، لیکن ہم اس کو دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی مسلمان کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کریں اور ان کے عیبوں کو نہ ٹٹولیں، بلکہ ان کو پیار دیں، ان کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کریں، ان کی ناموس اور عزت کی حفاظت کریں۔ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ if you want love, share love. If you want honesty, be honest. If you want respect, respect others. یعنی کہ اگر آپ پیار چاہتے ہیں تو پیار دینا بھی سیکھیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت کرنا بھی سیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ ایمانداری کا معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں تو خود بھی تو ایماندار بنے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو غیبت ہے ہمیں سب کو اس سے بچنا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانتے ہوئے ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا جو لوگ کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے میں لگ جاتے ہیں، یا کسی کے اندر ایسا عیب جو اس کے اندر نہیں ہے، یا جو اس کے اوپر وہ عیب کے اوپر توبہ کر چکا ہے، اس عیب کا تذکرہ اس کے لیے ہی کرتے ہیں جو توبہ کر چکا ہے، تو حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اس کو اس عیب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، ہم چغلی سے بچیں، ہم اس طرح کے معاملات سے بچیں۔ اور اس کا حل یہ ہے، میری نظر میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ غیبت نہ ہو، اور دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں خود چاہیے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کو ٹوک دیں، ہم کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہمیں کیوں بتاتے ہیں، کسی کی بات ہے اس سے کریں، آپ لوگوں کو ٹوکیں، روکیں، کیونکہ یہ حضور کا حکم ہے۔